لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه ربنا رب القلوب. تبلیغی جماعت کے بہت بڑے عالم مولانا طارق جمیل، ان کی ایک ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا، ان کی ایک تقریر سننے کا اتفاق ہوا، میرے پاس موجود ہے، ان کی ایک تقریر سننے کا اتفاق ہوا، میرے پاس موجود ہے۔ آپ بھی دیکھیے، ہم نے تو دیکھی اور روئے، آپ بھی دیکھو اور سنیت کی غیرت کے مر جانے پر وہ کہتے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ یہ بھی سن لو، صحابہ کرام کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ ارے پہلے مسلمان تو یہی تھے، اگر ابو بکر مسلمان نہیں، اگر عمر مسلمان نہیں، اگر عثمان مسلمان نہیں، اگر علی مسلمان نہیں، ہزار دفعہ کہنے والا اللہ کی قسم ہزار دفعہ کافر ہے، یہ مسلمان نہ بچے تو مسلمان کون ہے؟ اگر اس سوئی ہوئی سنیت کو جگانا مقصود نہ ہوتا، ان کے کفر کے ان جملوں کو میں کبھی بیان نہ کرتا۔ وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ اللہ کے اولیاء کو تکلیف دینا، اللہ کے ولیوں کو گالی دینا، ان کی شان کے اندر گستاخی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے اولیاء، اللہ کے پیارے، جب ان پہ نگاہ دوڑائی جائے تو اللہ کے پیاروں میں سب سے پہلے نمبر پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔
انبیاء کے بعد کائنات میں سب سے پیاری ہستییں، انبیاء کے بعد اللہ کو سب سے پیاری ہستییں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اس سے میری جنگ کا اعلان ہے۔ جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرے، جو اللہ کے ولی کے ساتھ بغض رکھے، جو اللہ کے ولی کو گالی دے، جو اللہ کے ولی کو تکلیف دے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میری مخالفت اللہ کے ولی سے ہے، بلکہ حقیقت میں وہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے میدان میں اترا ہے۔ صحابہ کرام چونکہ اولیاء میں سب سے پہلے آتے ہیں اور اس بات کا اعلان اللہ کی کتاب ہمارے سامنے کرتی ہے، آئیے مالک کا فرمان سنیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ وہ جو ایمان لانے میں سبقت لے گئے، مہاجرین اور انصار کا گروہ جنہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اپنے سینے سے لگایا اور جو منہج صحابہ پر چلتا رہا، جو انصار اور مہاجرین کے راستے پہ چلتا رہا، مالک کا اعلان کیا ہے رضی اللہ عنہم، ان سب سے اللہ راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، وعد لهم جنات تجری، اور ان کے لیے اللہ نے نہریں جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں انہوں نے ہمیش کی زندگی گزارنی ہے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ کامیابی کائنات کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ وہ اللہ کی جنتوں کے مہمان بن گئے۔ بخاری و مسلم میں ہے، امام الانبیاء، امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں محمد کریم کی جان ہے، اگر تم احد پہاڑ سونے کا بنا کر احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اور میرا صحابی ایک مٹھی یا آدھی مٹھی جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، تمہارا سونا احد پہاڑ کے وزن کے برابر محمد کے صحابی کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح الجامع میں ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی، جس نے محمد کریم کے اصحاب کو گالی دی، جس نے نبی کریم کے ساتھیوں کو گالی دی، اس پر اللہ کے فرشتوں کی اور تمام انسانیت کی لعنت برستی ہے۔ صحابہ کرام پر زبان درازی کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ معمولی گناہ نہیں ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو اس کا ارتکاب کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے، تمام ملائکہ کی لعنت برستی ہے، اور انسانیت میں پوری انسانیت ایسے بندے پر لعنت کرتی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ نے فرمایا، اللہ کی قسم اٹھا کر یہ بات کہی کہ نبی کریم کا مجھ سے وعدہ ہے کہ مجھ سے مومن محبت کرے گا اور منافق مجھ سے بغض کرے گا۔ علی سے محبت ایمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ، علی سے محبت، سیدنا علی سے پیار، یہ اہل ایمان کے دلوں میں، ان کی روحوں میں اترا ہوا اور کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ مومن ہونے کی نشانی علی سے پیار کرنا، منافق ہونے کی نشانی علی سے بغض کرنا۔ بخاری و مسلم میں ہے، امام کریم، امام الانبیاء، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انصار مدینہ سے محبت ایمان کی نشانی ہے۔ کسی کے بارے میں دیکھنا ہو یہ مومن ہے یا منافق ہے، یہ مومن ہے یا کافر ہے، تو دیکھ لو محمد کریم کے صحابہ کے بارے میں یہ کیا کہتا ہے۔ انصار مدینہ سے دوستی، ان سے محبت، ان سے پیار، امام الانبیاء فرماتے ہیں مومن ہونے کی نشانی ہے، اور ان سے بغض رکھنا منافق ہونے کی نشانی ہے۔ جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے، جو انصار اور مہاجرین سے بغض رکھتا ہے، اس کا بغض رکھنا، ان کو گندے الفاظ میں یاد کرنا،
یہی کافی ہے، اور دلیل کی ضرورت نہیں کہ یہ مومن نہیں ہے، منافق انسان ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا انصار سے صرف مومن محبت کرتا ہے اور ان سے صرف منافق بغض کرتا ہے۔ پیارے حبیب کے ساتھ ہی انصار مدینہ ان سے صرف مومن محبت کرے گا اور صرف منافق ان سے نفرت کرے گا۔ جس نے ان سے محبت کی اللہ اس سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا اللہ اس سے بغض رکھے گا۔ جو پیارے حبیب کے اصحاب سے محبت رکھے گا وہ اللہ کا دوست، اور جو صحابہ کرام سے بغض رکھے گا وہ اللہ کا بھی دشمن ہے اور محمد کریم کا بھی دشمن ہے۔ آئیے دیکھیے کیا واقعی آج کے اس دور میں قرآن اور حدیث کے اتنے دلائل کے باوجود اہل شرک اور اہل کفر صحابہ کرام سے نفرت کرتے ہیں، ان سے بغض کرتے ہیں، ان کے لیے گندی زبانوں کو دراز کرتے ہیں، یا یہ مولویوں کا شور شرابہ ہے؟ یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی نہیں آپ تو بس ویسے ہی کہتے ہیں۔ میرا ایک دوست فلاں ہے لیکن وہ کبھی بھی صحابہ کرام کے بارے میں گفتگو نہیں کرتا، کبھی بھی ان کو گالی گلوچ نہیں دیتا۔ میرا دوست رافضی ہے، میرا دوست اثنا عشری ہے، میرا جاننے والا ایسا ہے، ہمارے سامنے تو وہ صحابہ کا اچھا نام لیتا ہے۔ کیا یہ حقیقت میں اس بات کا وجود ہے کہ لوگ صحابہ کرام پر زبان درازیں کرتے ہیں، صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے لیے گندے الفاظ استعمال کرتے ہیں، یا یہ لوگوں کا بنایا ہوا ڈھنڈورا ہے، یہ لوگوں کا پروپیگنڈا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ آئیے تصویر کا رخ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ کو دلائل کی دنیا میں لے کے جاتے ہیں، آپ کے سامنے ان ظالموں کے ویڈیو کلپ ان کو بیان کرتے ہیں۔ کیا واقعی آج کے دور کے اندر قرآن حکیم کی آیات کے ہونے کے باوجود، مصطفیٰ کے فرامین کے ہونے کے باوجود، کوئی ایسے ناپاک وجود اللہ کی دھرتی پہ زندہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو گالیاں دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہاں آج بھی ایسے لوگ ہیں جن کی گندی زبانوں سے مصطفیٰ علیہ السلام کے پیارے اصحاب کی ہستی محفوظ نہیں ہے۔ اور مجھے دہرانے دیجئے، مومنوں کی ماں سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ جملہ، مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ، اور جو سیدہ کائنات کو پاکیزہ طیبہ طاہرہ مومنوں کی ماں نہیں مانتا، رب محمد کی قسم ایسے مجرم کو ہماری زبان کبھی مومن نہیں مان سکتی۔ مومنوں کی ماں عائشہ۔ آنے والے نے کہا سیدہ کائنات، لوگ ابو بکر عمر عثمان کو گالیاں دیتے ہیں، لوگ ان پہ زبان درازیں کرتے ہیں۔ مومنوں کی ماں نے کہا میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب فوت ہو گئے، ان کی نیکیوں والے اعمال ختم ہو گئے ان کی وفات کے ساتھ، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کا اجر و ثواب کم نہ ہو، وہ جاری و ساری رہے۔ جب تک لوگوں کی گندی زبانیں محمد کے صحابہ کو گالیاں دیتی رہیں گی، اللہ ان کا درجہ جنت میں بلند کرتا رہے گا۔ یہ ان کے درجات کی بلندی کی دلیل ہے۔ اور جو گندی زبانیں دراز ہوتی ہیں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بناتی ہیں۔ ایک ظالم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کو گالی دیتے ہوئے جملہ کہتا ہے، غور کیجئے اس کے کفر پر، اور اس کو پیش کرنے سے پہلے اے اللہ میں تیرے دربار میں معافی کی درخواست کرتا ہوں۔ میرے اللہ، میرے داتا، اگر آج اہل سنت کی آنکھیں کھولنا مقصود نہ ہوتا، اے اللہ اگر لوگوں پہ پڑی ہوئی نیند کی لمبی چادر کو تار تار کرنا مقصود نہ ہوتا، اللہ تیرے پیارے حبیب کے پیارے اصحاب کو دی جانے والی گندی گالیوں کو میں بیان نہ کرتا۔ آج یہ عقیدے کا فرق ختم ہو گیا، یہ پیار و محبت کی دیواریں ٹوٹ گئی، نہ کوئی رشتہ کرتے میں دیکھتا ہے میں کس کو بیٹی دے رہا ہوں، یا نہ اپنی کمپنی کا، اپنی جماعت کا لیڈر بناتے ہوئے دیکھتا ہے میں کس جماعت کے ساتھ چل رہا ہوں۔ صحابہ کرام کی محبت کا درد لوگوں کے دلوں سے نکل گیا ہے۔ اس درد کو دوبارہ جگانے کے لیے لوگوں کے سامنے تصویر کشی کرنا مجبوری ہے، اور اللہ تو ہمارے دل کے حال کو جانتا ہے، ہم تجھ سے معافی کا سوال کرتے ہیں۔ اگر اس سوئی ہوئی سنیت کو جگانا مقصود نہ ہو